عبد مناف کے بڑے بیٹے کا نام عمرو تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور قوم کے سب سے پیارے تھے۔ مال اور دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے کعبہ کے 2 وبھاگ سقایہ اور رفادہ۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سقایہ اور رفادہ کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ یہ کعبہ کے 2 وبھاگ تھے، اور عبد مناف کون تھے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری ملے گی۔ ایک بار کی بات ہے، مکہ میں سخت اکال پڑا۔ عمرو نے سالن میں روٹیاں چور کر لوگوں کو کھلائیں۔ اسی وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، کیونکہ حشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا۔ ہاشم کی یہ اپادھی اس طرح پرسدھ ہوئی کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن آج انہیں صرف اور صرف ہاشم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاشم بہت درد مند، غریبوں کے ہمدرد اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی روایت کو انہوں نے ہی جاری رکھا۔ ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے رہے، نہ صرف حاجیوں کے لیے بلکہ مکہ کے غریب لوگوں کا بھی بڑا خیال رکھا۔ انہوں نے مکہ والوں کی مالی حالت بہتر کرنے کے طریقے سوچے۔ اس کا انتظام کیا کہ سال میں کم سے کم 2 بار ویاپاری قافلے ودیش جائیں اور وہاں کاروبار کریں۔ اس طرح ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں یہ شام یعنی سیریا کی اور جاتا اور سردیوں میں یمن کی اور۔ رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش ان کے دیش میں کاروباری سامان لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے راجا نجاشی سے بھی اسی طرح کی اجازت حاصل کی۔ عرب میں راستے اسرکشت تھے، ہر سمے لٹ جانے کا ڈر رہتا۔ ہاشم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان راستوں کا دورہ کیا اور الگ الگ قبیلوں میں جا جا کر ان سے سمجھوتے کیے۔ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے لین دین کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتے ہوئے بھی قریش کا قافلہ ہمیشہ سرکشت رہا۔ اس طرح انہوں نے الگ الگ قبیلوں اور دیش سے راجنیتک اور کاروباری سمجھوتے کیے۔ اس سے قریش بالکل محفوظ ہو گیا اور کاروباری میدان میں خوب آگے بڑھا۔ ایک سال ہاشم کاروبار کے لیے سیریا گئے، ساتھ میں ویپاریوں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب یعنی مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ ویاپاری یثرب کے بھی تھے، جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا کاروباری سامان دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے ویپاریوں کے پاس آئی اور سفر کی رپورٹ لینے لگی۔ کیا بیچا، کیا خریدا، باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہوشیار، تجربے کار اور ماہر عورت ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی خوبیوں کی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ جواب دیا کہ اس کا نام سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، البتہ اپنے یہاں کی بڑی عزت والی عورت ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کی آزادی کو نہ چھینے۔ اپنی آزادی کو ختم کرنا اسے پسند نہیں۔ ہاشم نے کہا کہ پوچھو، کیا یہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ ترنت تیار ہو گئی، کیونکہ وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ قوم میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس کے بعد ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک ایک ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئی۔ وہاں پر اسے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال بیت گئے۔ پھر ایک سال گرمی میں ویاپاری قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے۔ سیریا میں ایک جگہ ہے غزہ، وہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سارے وبھاگ مطلب کے ہاتھ میں آ گئے، کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں اپنی ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، فیصلہ کیا کہ بھتیجے کو مکہ لے کر آئیں، کیونکہ یہی ان کا ددیحال تھا۔ مطلب اس مقصد سے یثرب گئے اور بھابھی سلمہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں کہ اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں خاندان کی حیثیت سے سب سے اونچے ہیں، وہاں یہ عزت سے رہے گا۔ سلمہ کا کہنا تھا کہ اس کی جدائی میرے لیے موت ہے،
لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا کہ جب تک ماں اجازت نہیں دے گی میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمیٰ نے مطلب کی ضد دیکھی تو تیار ہو گئی اور کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ مطلب 3 دن تک وہاں مہمان رہے اور چوتھے دن شیبہ کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس سمے شیبہ کی عمر 8 سال کی تھی، دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ مطلب آگے اور شیبہ پیچھے بیٹھے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جو کہیں سے خرید کر لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شور مچ گیا، مطلب غلام لائے ہیں، کیا تم نے عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام کو دیکھا؟ یہ دیکھو، یہ ہے عبد المطلب۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بول اٹھے کہ قریش والو، تم بھی عجیب لوگ ہو۔ یہ تو میرا بھتیجا ہے جو بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، یثرب میں تھا اور وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نام عبد المطلب جو خود بخود زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر چھا گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب بن گئے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔